صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم صدر مدرسہ اور اساتذہ کرام اور مہمانان خصوصی اور عزیز طلبہ، ہم سب بحسن و خوبی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ آج سے 33 دن پہلے 1 مئی کو دارالعلوم اشاعت القرآن میں سمر کلاس کا آغاز ہوا تھا، جو کہ ہر سال ہوتا ہے۔ دارالعلوم اشاعت القرآن میں جب بھی سرکاری چھٹیاں، گرما کی چھٹیاں لگتی ہے تو 40 دن کا سمر کیمپ یا سمر کلاسیں شروع کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی ہر سال کی طرح سمر کلاس بہت اچھے انداز میں چلی ہے، جس میں کل 74 بچوں نے حصہ لیا ہے، 74۔ اور جو سمر کلاس یہاں شروع کی جاتی ہے اس کا انتظام بھی الگ سے کیا جاتا ہے۔ 2 کلاسیں بنائی جاتی ہے بچوں کے معیار کے لحاظ سے، اور اس میں 2 اساتذہوں کا اضافہ کیا جاتا ہے اور ایک نگران کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اسی سلسلے میں سمر کلاس کا یہ آخری دن ہے اور آج ان کا جلسہ بھی رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سمر کلاس میں 2 کلاسیں جو رکھی جاتی ہے اس میں ایک ناظرے کی کلاس ہوتی ہے، جس میں بچوں کو ناظرے کے ساتھ حفظ صورتیں اور نماز کی عملی مشق، دینی اور فقہی بنیادی مسائل، اسی طریقے سے روزمرہ میں پیش آنے والی دعائیں، احادیث، اذکار نماز ترجمے کے ساتھ یہ دونوں کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کے سمر کلاس کے جلسے کی نظامت کے لیے جو سمر کلاس کے ایک معلم حافظ عطا اللہ خان صاحب اشاعت تھی، سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم محتمی مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا دارالعلوم اشاعت القرآن کی 35 روزہ سمر کلاس کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اسی موقع سے جو ہے طلبہ 35 روز جو طلبہ نے یہاں پر تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے یا کارکردگی دکھائی ہے، اسی کے بنیاد پر یہاں پر ایک مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں بچے تقاریر، نعت، حمد، صورتیں، جو چیزیں بچوں نے 35 روز کے اندر حاصل کی ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی لیے میں سب سے پہلے جو ہے اس محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتا ہوں، اور درجے دوم کے طالب علم سمر کلاس کے محمد سعد محمد اسد، یہ پوسد کے رہنے والے طالب علم ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ آپ سب کے سامنے پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک تلاوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى والذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. بہترین انداز میں اس طالب علم نے حفظ صورت سنائی ہے ہمارے سامنے پڑھ کر. اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں سمر کلاس دوم کے طالب علم جو ریسورٹ کے رہنے والے ہیں بلال خان وسیم خان کے وائے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سامنے پیش کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نعت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. مدینے کی فضاؤں سے خوشبو آ رہی ہے مدینے کی فضاؤں سے خوشبو آ رہی ہے محبت کے گلابوں کی خبر دے جا رہی ہے نبی کے ذکر سے دل کو سکون ایسا ملا ہے نبی کے ذکر سے دل کو سکون ایسا ملا ہے کہ جیسے پیاس صحرا کی کوئی دریا بجھا دے کہ جیسے پیاس صحرا کی کوئی دریا بجھا دے مدینے کی فضاؤں سے جو خوشبو آ رہی ہے محبت کے گلابوں کی خبر دے جا رہی ہے نہ دیکھا چاند ایسا نہ سورج کی ہے شوقات نہ دیکھا چاند ایسا نہ سورج کی ہے شوقات رسول پاک کا چہرہ ضیا خود باندھتا ہے رسول پاک کا چہرہ ضیا خود باندھتا ہے مدینے کی فضاؤں سے جو خوشبو آ رہی ہے محبت کے گلابوں کی خبر محبت کے گلابوں کی خبر دے جا رہی ہے سہارا ہے غماؤں میں وہی راحت سامان سہارا ہے غماؤں میں وہی راحت کا سامان محمد ہی ہمارا آخری اور پہلا درمان محمد ہی ہمارا آخری اور پہلا درمان مدینے کی فضاؤں سے جو خوشبو آ رہی ہے محبت کے گلابوں کی خبر دے جا رہی ہے لبوں پر نام آئے تو دل سرشار کر دے لبوں پر نام آئے تو دل سرشار کر دے درود ان پر جو پڑھ لے اور نصیب دار کر دے درود ان پر جو پڑھ لے اور نصیب دار کر دے مدینے کی فضاؤں سے جو
خوشبو آ رہی ہے، محبت کے گلابوں کی خبر دے جا رہی ہے۔ اچھے انداز میں اس طالب علم نے نعت پڑھی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بہت کم وقت میں بچوں نے یاد کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اردو یاد کرنا بمقابل عربی کے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم وقت میں بچوں نے تقاریر بھی یاد کی، نعت بھی یاد کی، یہ سب نیا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ بچوں کو پرانا یاد تھا، اور بہت کم وقت کے اندر ماشاءاللہ بہترین انداز میں پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد میں تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے اس عنوان کے تحت صلح کرنے کی اہمیت اس طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں جو پیپل گاؤں کے رہنے والے، جو سمر کلاس دوم کے طالب علم ہے سید معاذ سید معین، کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے صلح کرنے کی اہمیت۔ ہر آدمی مختلف انداز سے پیدا ہے، ہر ایک کی ساتھ الگ ہے، کوئی غصے والا ہے تو کوئی ٹھنڈے مزاج والا ہے، کوئی بہت عقل مند ہے، کوئی بڑے عادت کا مالک ہے۔ غرض ہے کہ ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا خیال الگ ہے، مگر ان سارے فطر اختلافات کے باوجود اسلام آپس میں کوئی شیر و شکر کی طرح مل کر رہے۔ کیا حکم دیا کہ اور یہ حکم دیا کہ کبھی کوئی اختلافات آپس میں اگر ہو جائے تو فوراً صلح و صفائی کر کے اختلافات کو دور کر لیا جاتا ہے، اور دل میں سے کس طرح کا بغض وہ یقین نہ رکھا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، لہذا ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا لوگوں کی خفیہ سرگوشی میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی پیچیدہ طور پر صدقہ و خیراتی تنظیم کرے یا کس نگاہ کام کے لیے لوگوں کے درمیان صلح کرنے سے کسی کو ہچکچاہٹ تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور امر بالمعروف کے ساتھ صلح اور صفائی لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے والی کی بھی تعریف فرمائی، اور فرمائے کہ جو شخص یہ سارے کام اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرے گا ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا، آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ایک بڑی بات ہے جس میں اجر و عظیم کا وعدہ کیا گیا، صلح کرنے کی فضیلت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں 2 درجے میں روزے نماز صدقے سے بھی افضل ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتاؤ۔ فرمایا 2 شخص کے درمیان صلح کرا دینا۔ پھر فرمایا 2 شخص کے درمیان فساد پھوٹ ڈالنے والے مرنے والے ہیں، یعنی یہ ہلاک کو بربادی کر دینے والا عمل ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن 3 موقع ایسے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 جنگ یعنی جہالت کے موقع پر، نمبر 2 میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے، نمبر 3 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ حضرات آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، جب ہمارے کسی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بیچ کے لوگ ہمیں خوب لڑاتے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح ہمارے درمیان صلح نہ ہو، ہم جھگڑے اور فساد کی آگ میں جلتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھارت ساتھ میں رہنے کے باوجود آپس میں کبھی نہ مل پاتے اور کینہ والی زندگی گزر کر اس دنیا سے چلے جاتے۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اور جب آپسی معاملے میں کبھی بگاڑ ہو تو توبہ و استغفار کرتے ہوئے فوراً صلح و صفائی کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ بہترین انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے، انداز بیان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اللہ ان کو وقت کا داعی اور مقرر بنائے اور ان کے ذریعے سے دین کی خدمات لے۔ محترم مہمان اکرام اور عزیز طلبہ، چونکہ یہ پروگرام کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں پروگرام مشتمل ہے۔ پہلا تقاریر اور دوسرا بچوں کے انعامات
اور تیسرے بچوں کو رزلٹ دی جائے گی. جو طلباء نے یہاں پر 1 مہینہ رہ کر جو تعلیم حاصل کی ہے ان کا کیا رزلٹ آیا ہے. اسی اعتبار سے جو ہے جو تقاریر کا جو سلسلہ شروع ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے میں ایک دوسری تقریر پیش کرنے کے لیے والدین کے حقوق کے عنوان سے ایک طالب علم جو پپل گاؤں کے رہنے والے ہیں، سمر کلاس 2 کے طالب علم ہیں، محمد حنزلہ محمد عبدالرازق کے وائے اور تقریر پیش کریں. نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا میں عظیم ترین دولت ہے. مسلسل آنکھوں کے نیچے ان کو نہیں پتہ کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کا احساس اکثر ان کے بعد ہوتا ہے. آج ہم ان نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے حقوق کا بیان فرماتے. اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا ہے. اگر ماں باپ زندگی میں ہو ان کی خدمت اور ان کی دعائیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں. بہترین انداز میں اس طالب علم نے یاد کی ہے تقریر. اور یہ جو طلبہ ہیں اس میں بہت سارے طلبہ کرام ہوئے جن کو اردو نہیں آتی، لیکن ان بچوں نے اس کو انگلش میں اردو سے انگلش میں لکھ کر اس کو یاد کیا، اور حرف بحرف یہ بہت اہم کام ہوتا ہے یاد کرنا. چونکہ پہلی مرتبہ تھا اور اچھے انداز میں ان طلباء نے جو طلبہ پیش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میں اشعار پیش کرنے کے لیے سمر کلاس 2 کے طالب علم جو راجن نگر کوپرا کے رہنے والے ہیں محمد فرحان محمد عبدالرازق کے وائے اور اشعار پیش کریں. تقریر پیش کرنے کے لیے جو پپل گاؤں کے رہنے والے طالب علم سمر کلاس 2 کے طالب علم ہیں ان کو اس عنوان کے تحت دعوت دے رہا ہوں. کامیابی کے 4 اصول محمد زاہد محمد عابد کے وائے اور تقریر پیش کریں. تقریباً 250 کلومیٹر یہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سامعین اکرام، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کامیابی کے 4 اصول. حضرات میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت سورہ عصر کی تلاوت پیش کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان در حقیقت بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایک ایمان لائے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حضرات، یہ صورت دیکھنے میں بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن یہ پورے دن کا خلاصہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہی ایک صورت کو نازل کر دیتا تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. بہرحال اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 صفتوں کے ساتھ ہے. نمبر 1 ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اس کے دین پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے تمام احکامات پر کامل ایمان ہو. یہ سب برحق سچ ہے، یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. ایمان کے بغیر کامیابی کا ماننا، ہدایت کا ملنا ناممکن ہے. الحمدللہ رب العالمین. اچھے انداز میں پیش کی اس طالب علم نے تقریر، جزاک اللہ. اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے نماز کی اہمیت کے عنوان سے گونورسا کے طالب علم جو سمر کلاس 2 کے طالب علم ہیں محمد انس محمد مقیم کے وائے اور تقریر پیش کریں.
الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون ہے اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں عزت ہے، برکت ہے اور راحت ہے و سکون ہے. نماز اتنی عظیم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا. گویا نماز خدا تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے. سامعین کرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک جگہ فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو. سامعین کرام، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے، نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، نماز جس طرح دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے اسی طرح آخرت میں یہ اہل و ایمان کی پہچان ہوگی. نماز کے واسطے وضو کرنے والی کا وہ تمام حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا، جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا. سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو نافرمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمر میں تختہ لگا دیا جائے گا جس کے سبب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح بے نمازیوں کو محشر میں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. آئیے عہد کرے کہ آج سے ہم پوری پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. اچھے انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے. عموماً چھٹیاں جو ہے اسکول کے اندر بچوں کی رائے گاہ چلے جاتی ہے، لیکن جب یہاں آ کر بچے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچوں کی چھٹیاں جو ہے کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے ماشاءاللہ کم وقت میں بہت اچھی تیاری کر کے پیش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میں سوالات جوابات پیش کرنے کے لیے 2 طالب علموں کو جو سمر کلاس 2 کے طالب علم پوسدی کے رہنے والے ہیں، ایک محمد ہاشم خان، محمد شمیم خان، دوسرے طالب علم سالم خان، تنظیم خان کہ وہ آئے اور سوالات جوابات پیش کرے. السلام علیکم. تم کون ہو؟ جواب مسلمان. تم سوال مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب اسلام. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اسلام سکھاتا ہے. سوال اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور اس دنیا کی تمام مخلوقات کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. اب اس کے بعد میں ایک طالب علم کو تلاوت پیش کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے سورہ ہمزہ کی، جو سمر کلاس 2 کے طالب علم پوسدی کے رہنے والے ہیں محمد سیف اللہ محمد عبد المنان کہ وہ آئے اور تلاوت پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا ويحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة نار الله وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة في أمد مؤمدة. گیا تھا اسی کے متعلق یہ طلبہ صورتیں تلاوتیں پیش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میں ترانہ پیش کرنے کے لیے سمر کلاس دوم کے طالب علم جو پوسٹ کے رہنے والے ہیں محمد مزمل محمد وکیل سر کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کریں. سامنے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا باور سمجھ فرمائیں. رکھتے نہیں سر ایسے ظلم سے جھک جائے، موت کو ڈھونڈنے والے خوف سے رک جائے، ناممکن ہے اہل ایمان بک جائے، ہم متلاشی جنت کے بندے رب العزت کے، یہاں جو ڈھلتے ہیں وہاں ابھرتے ہیں، یہاں جو ڈھلتے ہیں وہاں ابھرتے ہیں، صف کفار گرانے شوق سے بڑھتے ہیں، پرچم حق لہرانے جوش سے بڑھتے ہیں، ہم کرار عمر والے ہم چیتے کے جگر والے، جب بھی جھپٹتے ہیں تخت الٹتے ہیں، جب بھی جھپٹتے ہیں تخت الٹتے ہیں، ہم غیرت ماؤں کے گود میں پاتے ہیں، ہمیں جرت کے نغمے باپ سناتے ہیں، عزت سے جیتے ہیں شان سے جاتے ہیں، جب میدان میں آئے ہم ایک تاریخ بنائے، ہم جنون سے ڈٹتے ہیں خوشی سے کٹتے ہیں، صف کفار گرانے جوش سے بڑھتے ہیں، پرچم حق لہرانے شوق سے چلتے ہیں، ہم کرار عمر والے ہم چیتے کے جگر والے، جب بھی جھپٹتے ہیں تخت الٹتے ہیں، مظلوموں کی آئے سن کر بولے ہم، شکوہ کرے یہ کافر لب کیوں کھولے ہم، فرعون عہد حاضر رہ نہ سکے ہم پر قادر، ہم سے الجھتے ہیں جڑ سے اکھڑتے ہیں، ہم سے الجھتے ہیں جڑ سے اکھڑتے ہیں، دل قرآن و سنت سے پر نور رہے، ہاتھ اصلاح فتنوں سے جب دور رہے، پاس شہادت آتی ہے ملک اترتی ہے سلام کرتے ہیں، ملک اترتے ہیں سلام کرتے ہیں، صف کفار گرانے جوش سے بڑھتے ہیں، پرچم حق لہرانے شوق سے چلتے ہیں، ہم کرار عمر والے ہم چیتے کے جگر والے، جب بھی جھپٹتے ہیں تخت الٹتے ہیں. السلام علیکم. اچھا یاد کیا اس طالب علم نے. اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے حج کے فضائل کے عنوان سے ریسوڑ کے رہنے والے طالب علم جو سمر کلاس حفظ کے طالب علم ہیں معاذ خان ابن وسیم خان کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی قدر بزرگوں دوستو،
حج اسلام کا پانچواں عظیم و شان اور اہم ترین رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان بالغ مرد عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے جو حج کے استطاعت رکھتے ہو۔ حضرات، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے لیے اپنی جان و مال و وقت کی قربانی پیش کرتا ہے۔ رب کی رضا جو میں بلا خوف، ذوق و شوق سے دور دراز کا سفر برداشت کرتا ہے، کفن کی طرح دو چادر میں لپٹ کر دیوانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، کبھی صفا و مرہ کی سعی کرتا ہے تو کبھی زمزم پیتا نظر آتا ہے، کبھی اپنے بالوں کو کاٹ کر رب کی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے تو کبھی مینا میں دیوانوں کی طرح رات گزارتا ہے، کبھی عرفات میں رب کائنات سے راز و نیاز کرتا ہے تو کبھی مزدلفہ میں رب کی رضا ڈھونڈتا ہے۔ محبت الہی میں سرشار راستے میں رکاوٹ بننے والے ہر شیطان پر کنکر برساتا ہے۔ گویا حج محبت خداوندی کا ایک ایسا انداز ہے جس میں عبادت کے تمام گوشے سمٹ جاتے ہیں، راز و نیاز کے تمام انداز جمع ہو جاتے ہیں اور انابت اور رجوع اللہ کے تمام راستے یکجا ہو جاتے ہیں۔ بندہ سچ مچ اس کے الہی میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو بارگاہ نبوت سے خوشخبری ملتی ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح حج کیا کہ اس میں نہ بد زمانی، نہ بد کلامی اور نہ کسی قسم کی نافرمانی کی تو حج سے ایسی حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ ایک جگہ فرمایا گیا، حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ میں میری تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دلوں میں وہ دل اور وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، وہ نماز و روزہ وہ قربانی وہ حج، وہ نماز و روزہ وہ قربانی وہ حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ بہترین انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے قرآن کی فضیلت کے عنوان سے دعوت دیتا ہوں سمر کلاس دوم کے طالب علم جو پپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں، عاطف جواد محمد نعیم، کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت۔ سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر اور شرک کی تاریکیاں جھٹنے لگی اور ظلم ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوانے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا تو ڈاکے ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کا محافظ بن گیا، بزدل ہمت والا بن گیا، مدعو داعی بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات، قرآن و مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کران بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پہ چلے وہ لوگوں کے نگاہ میں پسندیدہ ہو گئے۔ کوئی قرآن سے رہ جڑی تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ حضرت، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو قوم
حضرت ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں قرآن شریف جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. قرآن کی ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا. قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. عرب کی زبان دا قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی اس کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، قبر کا چراغ تھا، کتاب ہدایت تھی، اسے دل میں اتارنے کے بجائے ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیے، زندگی میں اتارنے کی کتاب تھی تو بیٹیوں کا سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا ہے. ہم نے زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، ایک دستور حیات تھا. لہٰذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو. خالی چومنے کے بجائے اسے دل و نگاہ میں بساؤ جب کہیں بات مانیں گی. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے. ماشاء اللہ اچھے انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے قرآن کی اہمیت سے متعلق. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں تلاوت پیش کرنے کے لیے سورۃ الرحمن کی درجے دوم کے طالب علم سمر کلاس کے جو پوسٹ کرنے والے ہیں میر افضال علی، میر فضل علی کہ وہ آئے اور تلاوت پیش کرے. سورہ رحمان کا ایک رکوع تلاوت کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وذللنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی سورۃ الرحمن کی. اب اس کے بعد میں احادیث پیش کرنے کے لیے سمر کلاس اول کے طالب علم شیخ اسمیر شیخ عرفان جو پوسٹ کے رہنے والے ہیں کہ وہ آئیں اور حدیث پیش کریں. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 نوم الصبح یمنع رزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. حدیث نمبر 3 قد افلح من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہوا. سب سے اہم بات یہ کہ یہ احادیث اور جو بچے پیش کرتے ہیں یہ تو یاد ہوتی ہے سبھی کو، ہم سنتے بھی، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ بچے یہاں پر آ کر اسٹیج پر آ کر مائک ہاتھ میں لے کر بولنا، یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ جو بچوں کو یہاں پر کھڑے کر کے پیش کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ اچھے انداز میں اس طالب علم نے پیش کیا. اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے
ایک طالب علم سمر کلاس دوم کے طالب علم جو پپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں محمد انس محمد راشد کے آئے اور اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرت کریم محترمہ، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب کفر و شرک کے اندھیروں میں انسانیت راہ حق سے دور ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا آفتاب بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عظیم اور اتنی بلند ہے کہ اس کمزور انسان کے خدا کے سوائے سے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ادب اور آپ کے کردار و فروغ سے گرد صرف عام انسانوں کا ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کا فرق ہے۔ وآخرنا دعوانا ماشاء اللہ، اس طالب علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے تحت تقریر پیش کی۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سمر کلاس اول کے طالب علم جو پوسد کے رہنے والے ہیں زکریا صدیقی بن ضیاء الدین صدیقی کے وائے اور تقریر پیش کریں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جلسے میں تقریر کا عنوان ہے حسن اخلاق۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اخلاق کے نہایت بلند بالا مکان پر فائز ہو۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت پیش کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا پیغام بنا کر ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ علم تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر گزر جاتے، برا بھلا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نبی کا حسن حسنا ہمیں یہ درس دیتا ہے، نبی کا حسن حسنا ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہماری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، دیکھ کر بھی اردو ماشاءاللہ اچھی پڑھی اس طالب علم نے۔ اول میں ہے یہ طالب علم سمر کلاس۔ اب اس کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے پپل گاؤں راجہ کے ایک طالب علم جو سمر کلاس دوم کے طالب علم ہیں محمد آصف کے وائے اور نعت پیش کریں۔ پپل گاؤں راجہ کے کتنے تھے؟ سب دوم میں تھے شاید؟ جی ہاں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم
سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائیں گی دل تڑپ جائیں گا، بات بڑھ جائیں گی دل تڑپ جائیں گا، میرے اوطاق سے آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ماشاءاللہ اچھے انداز میں اس طالب علم نے نعت پیش کی ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں ریکارڈ کے طور پر بھی الحمدللہ مدرسے کے یوٹیوب چینل پر ہے، بعد میں بھی یہ طلبہ جو ہے بعد میں بڑے ہو جانے کے بعد میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سرپرست بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہے۔ اور زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو دوران طالب علم حاصل کیا وہ دیکھوں اور پڑھوں اور سمجھوں، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہتر انداز میں طلبہ ہیں جو پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں سمر کلاس اول کے طالب علم کو تلاوت پیش کرنے کے لیے سورہ فیل کی محمد عبد المنان پوست کے جو رہنے والے ہیں کہ وہ آئے اور سورہ فیل پڑھ کر سنائے۔ الرحیم
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया और अल्लाह ने उनकी तकबीर को मिट्टी में मिलाकर उनके दावों को नाकाम नहीं बना दिया और वो पकी हुई मिट्टी से बने हुए थे और उन्हें खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर डाला। हाँ, तर्जमे के साथ पेश किया, ये अच्छा है। जो भी तिलावत में इन्होंने सूरह फील हमारे सामने पढ़ी, अच्छा तकरीर का तरह अंदाज इन्होंने बयान किया। अब इसके बाद में मैं तकरीर पेश करने के लिए समर क्लास दून की तालिब इल्म जो पुसद के रहने वाले हैं मोहम्मद हुज़ैफ मोहम्मद वसीम, इस उन्वान के तहत तकरीर पेश करें, झूठ की मजम्मत। अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सम्माऊन लिल कज़िबि अक़्क़ालून लिस्सुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत गिरामी क़दर और मेरे असातिज़ा इकराम, आज मैं आप लोगों के सामने झूठ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। झूठ एक बहुत बुरी चीज़ है, झूठ एक नापाक चीज़ है, झूठ एक गुनाह है। अगर हमें एहसास हो कि मासूम फरिश्तों को झूठ बोलने वालों से इतनी बदबू आती है कि फरिश्ते झूठ बोलने वालों के नज़दीक भी नहीं जाते। हजरात, झूठ एक ऐसी मनहूस चीज़ है कि आदमी के चेहरे से ही मालूम हो जाता है ये झूठा और मक्कार है। लोग इसकी इज्जत नहीं करते, समाज में इसका भरोसा नहीं किया जाता, वो लोगों की नज़रों में जलील हो जाता है और लोग उसे कमीना ख्याल करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब दुनिया झूठ के बगैर नहीं चल सकती, झूठ के बगैर कारोबार नहीं चल सकते। हकीकत ये है कि वो खुद ही झूठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, सच निजात दिला देता है और झूठ हलाक कर देता है। कुरान करीम में यहूदी और ईसाइयों की बहुत सी खराबियों का तज़किरा मौजूद है। वहाँ ख़ास तौर पर सूरह माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, सम्माऊन लिल कज़िबि अक़्क़ालून लिस्सू, यानी ये अहले किताब यहूदी और नसारा बहुत झूठ सुनने वाले और रिश्वत खाने वाले। लानत की गई है यहूदी और नसारा के झूठ सुनने वाले और रिश्वत खाने वाले पर। एक जगह फरमाया गया, जो लोग झूठ वगैरह बोलते और रिश्वत खाते वो लोग बहुत बड़े गुनाह के ज़िम्मेदार होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले इल्म को जगह जगह सच्चाई की तालीम दी और झूठ से बचने का ताकीद फरमाया। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ौलू क़ौलन शदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी यानी कि सच्चाई की साफ बात करो। हजरात, झूठ जैसे हकीकत में बोलना मना है, उसी तरह मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है। यहाँ तक कि हंसाने की गिर्द से भी झूठ बोलना हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बादी उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है और तबाही है उसके लिए। आइए अहद करते हैं कि आज से हम में से कोई भी मुसलमान ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज तो जल्दी आना था ना, साबिर देर से साहब का अच्छे माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में इस तालिब इल्म ने तकरीर पेश की है। अब इसके बाद में मैं तराना पेश करने के लिए शेख ज़ैद शेख ज़ाकिर जो समर क्लास अव्वल के तालिब इल्म जो पुसद के रहने वाले हैं कि वो आए और तराना पेश करें। मैं आपके सामने एक तराना पेश करना चाहता हूँ। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा,
میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، اللہ 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 اللہ، تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، میرے بچپن کے قاتل ہو، یہ کہنے والے سچے ہیں، حیوان بھی تم سے اچھے ہیں، یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے، میں چہرے بھول نہ پاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، اللہ 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 اللہ، بے بات مٹائی ہے تم نے جیون کی لکیریں ہاتھوں سے، ہر سنت ہے خون کی ہولی ہے، بس رقص موت گریوی ہے، یہ ظلموں پہ اگر میں خاموش رہا خود بھی مجرم ہو جاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں اللہ اللہ السلام علیکم۔ فلسطین میں جو اچھے انداز میں اس طالب علم نے ترانہ پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سمر کلاس دوم کے طالب علم جو پوسط کے رہنے والے ہیں، اس عنوان کے تحت علم اور علماء کی اہمیت، شیخ سہیل شیخ ریاض کے وائے اور تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی والذین اوتوا علم درجہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، علماء کرام اور میرے معزز حاضرین، میرے تقریر کا عنوان ہے علم اور علماء کی اہمیت۔ علم دین کا حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے۔ مگر وہ مسلمان جس کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہے پڑھو، جس کے نبی نے فرمایا کہ میں معلم علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس مذہب میں علم کو خوب اجاگر کر دیا گیا تھا، افسوس وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے۔ کیا بچہ کیا جوان سب کو علم سے گویا نفرت ہی ہے، نسلیں کی نسلیں جہالت میں سفر کر رہی ہے، مگر علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے، جبکہ علم دین وہ علم ہے جس سے دنیا میں بھی عزت و رفعت ملتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ حضرات سنیے اور غور سے سنیے، علم کا اللہ کے لیے سیکھنا اس کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب میں نکلنا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کے تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کے اہل پر خرچ کرنا اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ علم جائز و ناجائز کی پہچان ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے، سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں محدث ہے، خوشی و رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ حق تعالیٰ شان و علم کی بدولت جماعت علماء کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، بس یہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے علماء ہوئے جن کے نشان پر قدم چلے جائے، ان کے کردار کی اتباع کی جائے، ان کے رائے پر عمل کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کی چاہت کرتے ہیں، ان کی اپنے پروں کو ان کی راہ میں بچھا دیتے ہیں۔ بزرگوں علم دین سیکھنے والوں کے لیے دنیا کی ہر طرف خشک چیز دعا مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، چرنے والے جانور، بلوں میں رہنے والے زہریلے سانپ اور دوسرے جانور بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع میں ہے، اور نیک بخت لوگوں کو اس کی توفیق دی جاتی ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ حضرات جو قوم دنیا میں جاہل رہتی تھی، ان سے دوری اختیار کرتی ہے، اس کی حیثیت زمین پہ مردے جیسی ہے۔
وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں, اپنے آخرت کو سنواریں. میں اس شعر کے ساتھ میری تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے, جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھے انداز میں اس طالب علم نے تقریر سنائی ہے. اب اس کے بعد میں ایک اور تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جو سمر کلاس دوم کے طالب علم ہیں. ان کی تقریر کا عنوان ہے صلح کرانے کی اہمیت. منیب خان معین خان جو پوست کے رہنے والے ہیں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. صدق اللہ العلی العظیم. حضرت گرامی قدر اور سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر آدمی مختلف انداز سے پیدا ہے, ہر ایک کی ساخت الگ ہے. کوئی غصے والا تو کوئی ٹھنڈے مزاج والا, کوئی بہت اخلاق مند تو کوئی بری عادت کا مالک. غرض یہ کہ ہر ایک کی سوچ الگ ہے, ہر ایک کے خیال الگ ہے, مگر ان سارے فطری اختلافات کے باوجود اسلام آپس میں شیر و شکر طرح مل کر رہنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ حکم دیا ہے کہ کبھی آپس میں اختلاف رونما ہو جائے تو فوراً صلح و صفائی کر کے اختلاف کو دور کر دیا جائے, اور دل میں کسی طرح کا کوئی بغض و کینہ نہ رکھا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے, لہٰذا ان کے درمیان صلح و صفائی کیا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھے انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی. اب اس کے بعد جو ہے تلاوت کلام پیش کرنے کے لیے سورۃ اللہب کی جو سمر کلاس دوم کے طالب علم ہیں ذکوان صدیقی, ضیاء الدین صدیقی, کہ وہ آئے اور سورۃ اللہب کی تلاوت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ترجمہ: ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور نامراد ہو گئے. جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ چناق میں ڈالا جائے گا. ساتھ ساتھ اس کو بیوی جو لگائی بجائی کیا کرتی تھی اس کے گلے میں موچ کی رسی ہوگی. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے. ترجمہ تلاوت پیش کرنے کے لیے سورہ ناس کی 4 اذان علی میر فضل علی جو سمر کلاس اول کے طالب علم ہیں کہ وہ آئے اور سورہ ناس پیش کریں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ترجمہ: کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی لوگوں کے پروردگار کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے مالک کی, اور اس بڑے وسوسے ڈالنے والی برائی کی جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, ہاں وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. بعد میں جو ہے تلاوت پیش کرنے کے لیے ہاشم خان شمیم خان کہ وہ آئے اور تلاوت پر کلام پیش کریں. 2 بچے الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان. اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے
سمر کلاس دوم کے طالب علم جو حمایت نگر کے رہنے والے ہیں، اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں توحید باری تعالیٰ ظریف حسین شیخ عبدالحکیم کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افراز علماء اکرام اور معزز سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے وجود باری اور توحید خداوندی کے متعلق کچھ دیر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ بلند و بالا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیت و کھلیاں، یہ حسین سبزے زار، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں، یہ اڑتی چڑیاں کس نے پیدا کی؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے چاند کو چاندنی اور سورج کو شعاعت بخشی؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گڑگڑاہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبو میں دمک، جگنوں میں چمک، کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دھمک پیدا کی؟ جس نے خزاں بہار، گل و گلزار، گنگناتے آبشار، دریاؤں میں شور، طوفانوں میں زور، آندھیوں میں تلاطم اور سمندر میں طغیانی پیدا کی؟ حضرات ذرا سوچئے، یہ رات و دن کا وقت پر آنا، وقت پر چلا جانا، یہ چاند و سورج کا مقررہ وقت پر نکلنا اور ڈھک جانا، ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا اور دنیا کے ہر ایک نظام کو کون سنبھالے ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو یہ سب نظام سنبھال رہی ہے؟ سنو اور غور سے سنو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی قدرت عظیم، جس کی طاقت بے مثال، جس کی صفات لازوال، جس کی تخلیق بے نظیر، جو آسمانوں کو سنبھالے، جو زمین کو پھیلائے، جو سورج کو نکالے، جو چاند کو ڈھپائے، جو بارش کو برسائے، جو ہواؤں کو چلائے، جو دنیا کا خالق اور ساری انسانیت کا مالک ہے، جو رلاتا اور ہنساتا ہے، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، جو سلاتا اور جگاتا ہے، جو پہناتا اور اڑاتا ہے، جو موت دیتا اور جلاتا ہے۔ عرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق، حاکم و مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ حضرات، جس طرح دنیا کی کوئی چیز اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، جس طرح ایک چھوٹا سا مکان بغیر معمار کے تیار نہیں ہو سکتا، جس طرح ایک معمولی سا کھلونا اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، اسی طرح اس کائنات کا وجود بھی خود سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات، جس طرح ایک کشتی کے دو ملح نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو ایک ساتھ دو ڈرائیور نہیں چلا سکتے، ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے بھی خالق دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے، عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔ کوئی خدا کہتا ابھی دھوپ نکلیں گی، کوئی کہتا ابھی بارش ہوں گی، کوئی کہتا ابھی گرمی ہوگی، کوئی کہتا ابھی ٹھنڈی ہوں گی۔ عرض یہ کہ اگر یہ خداؤں کا گروپ آپس میں لڑتا تو مخلوقات کا کیا حال ہوتا؟ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں اس طالب علم نے تقریر پیش کی ہے۔ اب اس پروگرام کی آخری کڑی تقریر پر ختم ہوگا۔ یہ پروگرام میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں نجات کا واحد راستہ، اس عنوان کے تحت سمر کلاس کے دوم کلاس کے طالب علم جو پوسد کے رہنے والے ہیں آیت اللہ قائد بن شیخ حسین کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان مکرم و سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں مختلف مذاہب آئے، بے شمار ملتیں وجود میں آئیں، لاتعداد قومیں پیدا ہوئی، ہزاروں دین و مذہب نمودار ہوئے. ان میں سے کچھ دین و مذہب تو وہ تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھے، اور اکثر وہ تھے جنہیں لوگوں نے اپنے عقل و فہم اور خواہش نفس کے اعتبار سے بنا لیا تھا. لیکن خدا تعالیٰ کو انسانوں کی ہدایت منظور تھی، انہیں صحیح راستے پر ڈالنا تھا. لہذا پچھلے تمام دینوں، مذہبوں اور قوموں کے بعد سب سے آخری دین، سب سے آخری مذہب، ہدایت کا آخری چراغ اور نجات کا آخری راستہ دین اسلام کی شکل میں دے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب یہی دین آخری دین ہے، یہی مذہب آخری مذہب ہے، یہی شریعت آخری شریعت ہے. اس شریعت کو لانے والے پیغمبر اس دنیا کے آخری پیغمبر ہے، اور اس دین کی پیروی کرنے والے مسلمان اس دنیا کی آخری قوم ہیں. اس کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ، سارے قوانین ختم اور تمام شریعتیں ناقابل عمل ہے. اب صرف اسلام کا سکہ چلے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا. قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. یعنی وہ لوگ جو اس دین کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. لہذا اب اگر کوئی عیسائیت اختیار کرے اس میں نجات نہیں، یہودیت اختیار کرے اس میں نجات نہیں، بدھ مت یا ہندوازم اختیار کرے اس میں بھی نجات نہیں. اب نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف اسلام ہے. دین اسلام دین رحمت ہے، دین قیم ہے، صراط مستقیم ہے. یہی جنت کا راستہ اور کامیابی کا ضامن ہے. اس کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے. مگر کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہم اس عظیم الشان دین سے غافل ہو رہے ہیں؟ اس کے طریقے پر چلنے اور اس کی پیروی کرنے کے بجائے ہم میں غیروں کی تقلید اور یہود و نصارہ کی پیروی بڑھتی جا رہی ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوم کی مشابہت کرے گا اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ ہر دین گمراہی ہے، ضلالت ہے اور ناقابل تقلید ہے. والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ. آپ کی 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ تذکیر ہوں گی، اور اس کے بعد میں جو ہے طلباء کو، جن طلباء نے نمبرات حاصل کیے ان کو ٹرافی وغیرہ بھی دی جائیں گی اور انعامات بھی دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. معزز محترم اساتذہ اکرام، سرپرست حضرات اور عزیز طلبہ، دارالعلوم اشاعت القرآن کے تحت یہ ہر سال اسکول میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ایک اضافی اور عارضی کلاس کا نظم کیا جاتا ہے. 1 مئی سے لے کر 10 جون تک 40 دنوں پر مشتمل، لیکن چونکہ اس مرتبہ عید الاضحیٰ یہ 7 جون کو ہی ہے، اس لیے اس میں سے تقریباً 5-6 دن کم کر دیے گئے تاکہ طلبہ اپنے مقام پر آسانی کے ساتھ وہ جا سکے. یوں تو مستقل طور پر یہاں طلبہ پڑھتے ہیں،
ان کی تعداد بھی تقریباً 100 کے قریب ہے، جن میں سے ابھی بہت سارے عید الاضحیٰ کی چھٹی میں جا چکے ہیں۔ ان میں سے شاید آدھے طلبہ ہی ہوں گے یا اس سے بھی کم۔ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے تحت یہ جو اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے دینی کلاس کا جو نظم ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت ہے، صرف شوقیہ طور پر یا نمائشی طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ طلبہ جو مستقل طور پر دارالعلوم میں نہیں رہ پاتے اور ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، تو یہ گرما کی چھٹیوں کے مناسبت سے ان کا کچھ دینی تعلیم سے تعلق جڑ جائے۔ اور دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ سمر کلاس میں آنے والے طلبہ میں سے بھی کچھ طلبہ مستقل طور پر دارالعلوم اشاعت القرآن کو ملے، اور الحمدللہ ہر سال کچھ نہ کچھ طلبہ یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے سرپرست حضرات بھی اس پر آمادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سال جو طلبہ شریک ہوئے تھے ان سے بھی یقین ہماری یہ گزارش ہے، توقع بھی ہے، سرپرست حضرات تو کم ہی ہیں، کہ ان میں سے بھی کچھ طلبہ ضرور دارالعلوم اشاعت القرآن کو مستقل طور پر ملیں گے۔ اسکولوں میں ان کے نام رہے، ویسے یہاں جتنے طلبہ پڑھتے ہیں ان کے نام اسکولوں میں بھی ہے، امتحان کے زمانے میں وہ جاتے امتحان دیتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس سال کی سمر کلاس میں تقریباً 75 طلبہ نے داخلہ لیا تھا، لیکن کچھ طلبہ بیچ میں سے بھی گئے ہیں یا ان کے کچھ اسکولوں کی مصروفیت تھی، لیکن 50 طلبہ آخر تک رہے ہیں۔ ابھی جو کل امتحان ہوا 2 کلاس اس کی بنائی گئی تھی، سمر کلاس اول، سمر کلاس دوم، تو تقریباً 50 طلبہ اس میں شریک تھے امتحان میں۔ یہ حافظ عطا اللہ خان اشاعتی، یہ دارالعلوم اشاعت القرآن ہی کے فارغ ہے، لیکن مستقل کے معلم نہیں ہیں۔ یہ عارضی طور پر سمر کلاس کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ ویسے پوسد کی جو مسجد اطہر ہے مومن پورہ میں، اس میں امام اور خطیب بھی ہے، اور دوسرے معلم حافظ شیخ عمران اشاعتی، یہ بھی دارالعلوم اشاعت القرآن کے یہ فارغ ہے، اور ہمارے تیسرے نمبر کے داماد بھی ہیں، جامع مسجد میں مکتب بھی پڑھاتے ہیں اور بھی شہر میں مختلف جگہوں پر مکتب پڑھاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ سمر کلاس میں ان کو بھی رکھا گیا تھا، اور سمر کلاس اول انہی کے ذمے تھی۔ تو اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے وہ طلبہ جو اس میں شریک ہوئے تھے، ایک ہماری آخری گزارش ان سے یہ بھی رہتی ہے کہ بھلے ہی آپ مستقل طور پر مکمل طور سے دارالعلوم اشاعت القرآن میں شریک نہ ہو، لیکن آئندہ جب 1 مئی کی یہ تاریخ آئے گی یا سمر کلاس کا آغاز ہوگا تو اس میں ضرور آپ دوبارہ بھی شریک رہے۔ ویسے بھی موت تک دین کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم بھی ہے، تو آپ جتنا زیادہ یہاں پر رہیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور خاص طور سے سمر کلاس اول میں جو طلبہ تھے تو ابھی ان کی تعلیم بہت کم ہوئی ہے۔ دوم کلاس میں تو کچھ طلبہ نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، ان کے اذکار نماز ہے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت نازے کے ساتھ انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن کلاس اول میں جو تھے ابھی نورانی قاعدے میں تھے۔ تو ان سے گزارش ہے، یا ان کے جو سرپرست یہاں پر ہوں گے ان سے ضرور یہ گزارش ہے، توقع بھی ہے کہ آئندہ سال وہ ضرور اس کلاس میں وہ داخل کریں گے اپنے طلبہ کو۔ دارالعلوم اشاعت القرآن کا ایک طرح سے یہ 23واں تعلیمی سال ہے، اور یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے سمر کلاس کا، یہ بھی تقریباً 18 سال سے شروع ہے۔ شروع کے 5 سال یہ سمر کلاس اس لیے قائم نہیں کی جا سکی کہ یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کوپرا ایک مقام ہے۔ شروع کے 5 سال میں مدرسہ وہاں چلا ہے، وہاں پر الگ سے کوئی نظم نہیں تھا، اس لیے مستقل طور پر جو طلبہ شریک ہوتے تھے صرف ان کی تعلیم ہوتی تھی۔ لیکن یہ جگہ پر جو مدرسہ ہے یہاں پر بھی تقریباً اب ادارے کے قیام کو 18 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو 18 سال سے الحمدللہ یہ تعلیم کا سلسلہ بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی کچھ پروگرام کا حصہ ہے مختصر وقت میں، اس کے بعد تمامی طلباء کے لیے طعام کا نظم بھی کیا گیا ہے، جو پوسد کے طلباء آنا جانا کرتے ان کے لیے بھی، اور جو باہر کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی، سرپرست حضرات کے لیے بھی۔
दिए जाएंगे।